في الغاريز يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. شہید سے بتاؤں عشق کا کیا اصول ہے، کہو کہ راہ حق میں موت بھی قبول ہے. اگر تمہاری زندگی میں ہو تان صحابہ پر تو جانے والا کہہ گیا زندگی فضول ہے. بیچتا ہوں لفظوں کے پیالے خرید لو، بیچتا ہوں لفظوں کے پیالے خرید لو. شب کا سفر ہے کچھ اجالے خرید لو. مجھ سے نہ ہوگا منکر صحابہ کا احترام، میری زبان بندی کے واسطے تالے خرید لو. اور حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم. زندہ کے دروباں میں ہیں تیری نائے شناساں، پہنچے جو سریدار تو گھبرائے نہیں ہم. یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، معززین علاقہ، عمائدین شہر، سربکف سرفروش مجاہد مواحد غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک توحید و سنت کے پروانوں و اصحاب رسول کے دیوانوں، آج ایک مرتبہ پھر آپ کی اس بستی میں عظمت صدیق اکبر و عظمت صحابہ کے عنوان سے معانمت اس بابرکت بارونق روح پرور محفل میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. دعائے اللہ کے عالم مجھ ناچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پر سب سے پہلے مجھے بعد میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا پہلے سے علم ہو جائے تو بندہ اس کام سے پرہیز کرتا ہے، بندہ اس کام سے باز آ جاتا ہے اور بندہ اس کا چیز کا خیال کرتا ہے. اور ان بہت ساری باتوں میں پہلی بات یہ ہے کہ میں تھکا ہوا ہوں اور آپ بھی مجھے تھکے ہوئے لگ رہے ہو. یہ پکی بات ہے. میں آج کل ایک ہفتہ ہونے لگا ہے اور اس ایک ہفتے کے اندر میں نے 8-9 بیانات کیے ہیں اور میں نے اس بیان کو اپنی زندگی کا آخری بیان سمجھا ہے. اور میں آج بھی اس تقریر اور بیان کو اپنی حاضری کو سعادت سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کی آخری تقریر سمجھ کے کرتا ہوں. زندگی کا پتہ نہیں ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کب کس موڑ پر چھوڑ کر چلی جائے. لیکن میرا مطالبہ صرف اتنا ہوگا کہ جب میں ایک 22 سالہ نوجوان
آج اپنی زندگی کی آخری تقریر سمجھ کے کرنے کے لیے تیار ہو۔ آپ کو کیا بھروسہ ہے کہ آپ اس پروگرام سے اٹھ کر گھر تک پہنچ جاؤ گے؟ جب آپ کو بھی بھروسہ نہیں ہے، میں آخری تقریر سمجھ کے کرتا ہوں، آپ آخری بیان سمجھ کے سنو۔ میری یہ آخری تقریر اگر ہے تو پھر سننے والے یہ کان آپ کے آج آخری کان ہیں۔ بات وہی ہے، پیغام بھی وہی ہے، انداز بھی وہی ہے، لب و لہجہ بھی وہی ہے، انداز گرج للکار بھی وہی ہے، مشن بھی اسی کا ہے، آواز بھی اسی کی ہے، انداز بھی اسی کا ہے، للکار بھی اسی کی ہے، پڑھایا ہوا سبق اسی کا ہے، دیا ہوا پیغام اسی کا ہے، آنے والی آواز اسی کی ہے، اٹھنے والے جوان بھی اسی کے ہیں، بڑھنے والے قدم بھی اسی کے ہیں۔ میں مانتا ہوں بلکہ مان چکا ہوں کہ آج وہ آپ کے اور ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، آج وہ قبر کی پاتال میں اتر چکا ہے، اور جس نے 1985 کے اندر پاکستان کی سرزمین پر صحابہ اور اہل بیت کے دفاع کے لیے نعرہ تکبیر! کھڑے ہو کے استقبال کیجئے، شہید کا بیٹا آپ کے سامنے ہے، کھڑے ہو کے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! جھنگوی تیرا قافلہ، جھنگوی تیرا قافلہ، شہدائے ناموس صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ، حضرت مولانا حسن معاویہ سیال صاحب، حضرت مولانا حسن معاویہ سیال صاحب، نعرہ تکبیر! تمام ساتھی اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ بنیاد رکھی، اور بنیاد جس نظریے پہ رکھی، بنیاد جس عقیدے پہ رکھی، بنیاد جس سوچ پہ رکھی، وہ سوچ یہ ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، طلحہ، زبیر، معاذ، محفظ، سعد، سعید، حذیفہ، حنظلہ، طلحہ، زبیر، حسن، حسین، معاذ اور محفظ کے دفاع کے لیے، ماں عائشہ صدیقہ کے دفاع کے لیے، اہل بیت کے دفاع کے لیے ایک جماعت بنائی جائے، لوگوں کو متحد کیا جائے، لوگوں کے اندر بیداری پیدا کی جائے، غیرت پیدا کی جائے، اور اس نے آواز جنگ شہر سے بلند کی، اور آواز بلند کرنے کے بعد اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور نہ صرف پیش کیا بلکہ جدھر جس وقت جس گئی جس لمحے اسے موقع ملا، بازار میں موقع ملا، گلی میں موقع ملا، شہر میں موقع ملا، عماروں میں موقع ملا، پاکستان کے جس شہر میں موقع ملا، کبھی مظفر گڑھ میں اور کبھی لہیے میں، کبھی ملتان میں اور کبھی ڈوجی خان میں اور کبھی کراچی میں اور کبھی پشاور کے یادگار چوک پہ کھڑے ہو کر وہ دشمن صحابہ کو للکارتا رہا، صحابہ کے منکر کو للکارتا رہا، صحابہ پہ تبرہ کرنے والے کو للکارتا رہا، اور وہ کہتا رہا میری جوانی صحابہ کے لیے ہے، میری آواز صحابہ کے لیے ہے، میرا انداز صحابہ کے لیے ہے، مجھے رب کی قسم رب نے موقع دیا، میں تمہارا راستہ روکوں گا، اور میں تمہارے راستے میں دیوار بنوں گا، اور میں تمہارے راستے میں ایسے لوگ کھڑے کر دوں گا کہ تم ختم کرتے 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 تھک جاؤ گے، وہ ختم ہوتے 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 نہیں تھکیں گے، ایک کے بعد ایک آئے گا، ایک کے بعد ایک آئے گا، ایک کے بعد ایک آئے گا، ارے یہ کس کے لیے آئے گا؟ یہ پیغمبر کے سسر کے لیے آئے گا، ارے یہ کس کے لیے آئے گا؟ اور جس نے دین پہ احسان کیا یہ اس کے لیے آئے گا، یہ کس کے لیے آئے گا؟ یہ عائشہ کے عائشہ کا بابا بن کے آئے گا، ارے یہ کس کے لیے آئے گا؟ ابو بکر کی
इज्जत के लिए आएगा, अबू बकर के मकाम के लिए आएगा, अबू बकर के रुतबे के लिए आएगा। दुनिया के लोगों उसने उस वक्त कहा था अबू बकर और अबू बकर की बेटी आयशा का मुनकर इस्लाम से खारिज है, काफिर है, सिद्दीक है, मर्तद है, गंदी नाली का गंदा कीड़ा है, गटर का कीड़ा है। और उसने कहा था ये हलाली नहीं है। ये हलाली नहीं है। उसने 35 साल पहले कहा था इस मुहर्रमुल हराम में जब एक बदबख्त लानती ने चौक पे खड़े होकर अमीर मुआविया पे तबर्रा किया, हजरत अबू सुफियान पे तबर्रा किया, तो चंद गैरतमंद और हलाली लोगों ने FIR कटाई और इस FIR में लिखा था इसके बाप का पता नहीं है। बाप का पता नहीं है, आखिर वाले जवान सारे, बुजुर्ग सारे, हिम्मतमंद सारे, मुजाहिद सारे, बहादुर सारे, दीवाने सारे, परवाने सारे, मस्ताने सारे, आशिक सारे, अरे गरज के बोल इसके बाप का पता, बाप का पता उसने खुद कहा ना मालूम है, क्या दुनिया को कहना पड़ा, अकनवाज सच कहता था। बहुत सारे लोगों की ज़बान पे बहुत सारी बातें होती हैं और वो कहती हैं इन लोगों से मिशन जाता जा रहा है। अब ये बोल नहीं सकते, अब ये आवाज नहीं लगा सकते। क्या सुनना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो, किस चीज के लिए तुम्हारे कान बेताब है, कौन सी आवाज सुनना चाहते हो? क्या तो रहे हैं अबू बकर का दुश्मन, कायनात का बदतरीन खलीस तरीन काफिर है या नहीं है? अबू बकर का मुनकर, सिद्दीक का मुनकर। जब मैं खुद अच्छा अबू बकर का मुनकर कौन है? वो है कौन? तो कौन है भाई? तो फिर कौन है? काफिर है, मुनकर काफिर है, मुनकर काफिर है। भाई जब मैं कह रहा हूं आप मुझसे ज्यादा जज्बाती हो, आपकी आवाज मुझसे ज्यादा निकल रही है, मेरी आवाज दूर जा रही है, आपकी जा रही है, किसकी जा रही है? किसकी जा रही है? तो फिर एतमाद कर लो ना, भरोसा कर लो ना, मेरी ज्यादा जा रही है, फिर आपको बोलने की इजाजत नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ उसका जवाब देना आप पर जरूरी। अबू बकर का मुनकर, सिद्दीक का मुनकर, सहाबा का मुनकर। अब चंद लोग बोल रहे हैं, सारे क्यों नहीं बोल रहे? ईमान की कमजोरी तो तुम्हारे अंदर है। गरज के बोल अबू बकर का मुनकर, हाथ उठा के बोल अबू बकर का मुनकर, सिद्दीक का मुनकर, माँ आयशा का मुनकर, अबू बकर का मुनकर, उमर का मुनकर, उस्मान का मुनकर, अली का मुनकर, मुआविया का मुनकर, अहले बैत का मुनकर, अज़वाज मुख्तारात का मुनकर। पक्की बात है और अल्लाह की कसम बात मेरी नहीं है, जुमला मेरा नहीं है, अल्फाज मेरे नहीं है। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, रब का फैसला है। बदबख्तों ने कहा था क़ालू वनामिनू कमा आमन अस्सुफ़हा, बेवकूफ कह दिया था, जवाब आ गया था अला इन्नहुम हुम अस्सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। रब्बे काबा की कसम अबू बकर का मुनकर जाहिल है, अबू बकर का मुनकर काबिल है, अबू बकर का मुनकर पागल है,
جب اسے پتہ نہیں ہے، جب یہ جاہل ہے، جب یہ پاگل ہے، جب یہ زندیق ہے، اور پھر جنہیں پتہ ہے ان کا حق کیا ہے، جنہیں پتہ ہے ان پر لازم ضروری کیا ہے، ان پر فرض کیا بنتا ہے، خاموش رہا جائے، چپ ہو جائے، گھر میں بیٹھ جائے اور تم دبا کے بھاگ جائے، نئی میدان میں کھڑا رہا جائے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی جائے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی جائے، اور یہی تو میرے قائدین نے کیا۔ بھاگنے والے بھاگ گئے، چھپنے والے چھپ گئے، ڈرنے والے ڈر گئے، چھوڑنے والے چھوڑ گئے، نہیں چھوڑ گئے، بہت لمبی تفصیل ہے، لیکن جو کھڑے رہے، جو کھڑے رہے، جو اڑے رہے، جو ڈٹے رہے، ابو بکر کی عزت کے لیے، عمر کی عزت کے لیے، عثمان کی عزت کے لیے، علی کی عزت کے لیے، پھر انہیں سب کچھ برداشت کرنا پڑا، وہ ہٹے تو نہیں، ہٹے تو، میری مثال سمجھیے گا، ایک بندے سے ملاقات ہو گئی، ملاقات میں کہنے لگا آپ کے قائدین ایسے ہیں، آپ کے لیڈر ایسے ہیں، آپ کی قیادت ایسی ہے، میں نے کہا کیوں اعتراض کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے ایک بندے نے بتایا آپ کے فلاں قائد کے بارے میں، آپ کے فلاں لیڈر کے بارے میں، میں نے کہا کیا بتایا؟ اس نے بہت ساری باتیں کی، میں نے کہا وہ بندہ کہاں بیٹھا تھا؟ وہ کہتا ہے چائے کے پٹے پہ بیٹھا تھا، کہاں بیٹھا تھا؟ چائے پی رہا تھا، میں نے کہا تو اسے جانتا ہے؟ کہتا ہے نہیں جانتا، لیکن کہتا ہے اس کا چہرہ بتا رہا تھا، اس کے چہرے پہ داڑھی تھی، وہ مولویوں والے لباس میں تھا، میرا ایمان کہتا ہے وہ جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے کہا وہ چائے کے پٹے پہ بیٹھ کے